مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے اور غیر اعلانیہ کرفیو کو 500 دن ہو چکے ہیں۔ بھارتیوں کا مقصد کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا اور ہر قیمت پر اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھنا ہے۔ تمام تر ریاستی دہشت گردی کے باوجود بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں بدترین شکست سے دوچار ہے، جس سے بوکھلا کر وہ پوری دنیا میں جعلی خبریں پھیلا کر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے رہا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا ترجمان، جو حقیقت میں سری واسطو نیٹ ورک کا بھی حصہ ہے، انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے بھارتی نسل پرستی اور فاشزم اور ہندوتوا کو جمہوریت کا نام دیتے ہوئے ذمہ داری پاکستان پر ڈال رہا ہے۔ As a responsible democracy, India does not practice disinformation. In fact, you are looking at disinformation. The best example is the country next door, which is circulating fictional and fabricated dossiers and purveys a regular stream of fake news. Disinformation is practiced particularly by those who have records to hide, such as sheltering international wanted terrorists, including Osama bin Laden, and who seek unsuccessfully to cover up their own tracks, such as on the 26/11 Mumbai attacks. شاید سری واسطو بھول گیا کہ کرنل پروہت کی گرفتاری اور تحقیقات نے اس کا ذمہ دار بھارتی خفیہ ایجنسیوں اور فوج کو کہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے جعلی خبروں پر بھارتی کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کے بعد یہ دوسری رپورٹ 2019 میں اور یہ دوسری رپورٹ اس سے ان کو اجاگر کر رہی ہے حالات کو۔ سو ایک سمیئر کیمپین اگینسٹ پاکستان شروع کی گئی ہے اور اس کی کوئی حدود نہیں۔ جو ایک پیسفل سٹرگل ہے مقبوضہ کشمیر نے فار سیلف ڈٹرمنیشن، اس کو رنگ دیتے ہیں دہشت گردی سے اور وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالس سٹوریز، ہیومن رائٹس ابیوز کے بارے میں پلانٹ کی جاتی ہیں پاکستان کو ڈیفینسو کرنے پہ۔ دنیا پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ بھارت اب ایک ریاست نہیں بلکہ ایک ہندوتوا مافیا کا روپ دھار چکی ہے، جن کا یقین صرف اور صرف منافقت، مکر و فریب اور سازش ہے۔ اس میں ایک خاتون ہے، ہندوستانی خاتون مادی شرما کے نام سے۔ یہ انسٹرومنٹل تھی، یہ تھی اس 39 ممبر یورپین یونین کی ڈیلیگیشن کی جو مقبوضہ کشمیر میں لائی گئی، اور اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں یورپ کے پارلیمنٹیرینز بھی وہاں پہ تشریف لائیں۔ بعد میں ان میں سے کچھ نے اپولوجائز بھی کیا جب یہ پتا چلا کہ اصل حقیقت کیا تھی، کہ یہ ایک را کا پورا پروگرام تھا۔ اس کی انویسٹیگیشن جب کروائی گئی، ہم نے جب یہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی فیک ایکٹیویٹیز اور یہ جو میں نے آپ کو میگزین کا ذکر کیا، اس کے سرور جو ہیں وہ یورپ میں نہیں ہندوستان میں بیسڈ تھے اور یہ را نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ ہندوتوا کی حکومت، فوج اور میڈیا پر پاکستان کا خوف اس قدر سوار ہے، وہ بھارت کی ہر ناکامی اور مسئلے کا ذمہ دار پاکستان کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی باضمیر بھارتی امن کی بات کرے تو اسے پاکستانی ایجنٹ اور غدار کہا جاتا ہے۔ دوستوں، میں صاف صاف کہتا ہوں آج کہ ان کے منہ پر کہہ رہا ہوں میں کہ یہ سپر سٹار بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ دیش کے سب سے بڑے غدار ہیں۔ ہاں، یہ غدار ہے، پاکستان پسند غدار ہے یہ۔ ہاں، یہ بھارت میں پاکستان کے ایجنڈے پر اور پاکستان کے ایجنڈا کا پرچار کرنے والے غدار ہیں۔ پورا بالی ووڈ ان کے نام پر خاموش ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق اور سویلین کے خلاف بھارتی جنگی جرائم بے نقاب ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے نام نہاد عالمی چیمپئن مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن تحریک آزادی کشمیر کا قافلہ یقین محکم، بے مثال قربانیوں اور لازوال جذبوں سے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔